Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. براہ راست اسلام آباد جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ٹینڈر تھا جہاں سے پیسہ بچایا گیا اور باہر گیا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تفتیش کے اس مینڈیٹ کے بالکل برعکس پرائم منسٹر، ان کے خاندان، ان کے رفقا کار، ان سب کے جو تمام کاروباری معاملات ہیں، اور بالخصوص ان کے جو والد مرحوم ہیں میاں شریف صاحب، ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن اور ان کی سرجری شروع ہو گئی. اور وہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ 1962 سے لے کے 2017 تک. یہ پورا ایک بڑا کوئی 40 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے. ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جو 10 جلدوں پہ مشتمل رپورٹ آتی ہے جس میں 4036 دیگر اضافی دستاویزات لگائی جاتی ہیں، جن کی جو ٹیکنیکل ساری تفصیلات ہیں وہ دانیال عزیز صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں جو رپورٹ دی جاتی ہے اس میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، کسی جگہ پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کوئی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، یا کسی طرح کی کوئی کرپشن ہوتی ہے. یہ بات پاکستان کی قوم کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ پاناما لیکس میں یہی وہ 4 الزام تھے جو پرائم منسٹر کی فیملی پہ تھے. پاکستان سے پیسہ گیا، منی لانڈرنگ ہوئی، ٹیکس ایویژن ہوئی، کرپشن ہوئی. اس کے بارے میں یہ 10 جلدیں جو 254 صفحات ہیں اور 4036 دستاویزات، اس میں کوئی ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جے آئی ٹی 7 سمندر پار تو تمام تفصیلات لے کے آ گئی، لیکن ڈاکومنٹس بھی لیے، شواہد بھی لیے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو 35 سال ہیں پرائم منسٹر کے پولیٹیکل کیریئر کے، جس میں 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، جس میں 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اب تیسرا ان کا ٹینیور ہے، ان 35 ادوار میں انہیں کوئی الزام نہیں مل سکا، انہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا. پرائم منسٹر کی پورا جو کیریئر ہے، دیکھیں اس کیریئر میں ہوتا کیا ہے، کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کے. موٹر ویز بنتی ہیں پورے پاکستان میں، ڈیمز بنتے ہیں، بجلی کے کارخانے لگتے ہیں، بے شمار ٹینڈر ہوتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے. 46 ارب روپے کا سی پیک اس کے منصوبے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو پہلا بجلی گھر ہے سی پیک کا، اس کا افتتاح ساہیوال میں پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کیا ہے. کیا اس تمام سرمایہ کاری میں بھی کوئی الزام آپ کو نہیں مل سکا؟ 3 آخری جو بجلی گھر پرائم منسٹر نے جن کا افتتاح کیا، اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. جو نیپرا نے جو ریٹ منظور کیے تھے اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے 35 سالہ کیریئر میں، اور میں اس میں پرائم منسٹر کے جو بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کا 20 سالہ کیریئر بھی شامل کرتا ہوں. 3 دفعہ وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. 35 سالہ کیریئر، 20 سالہ کیریئر. ہمارے دونوں یہ جو لیڈر ہیں، ان پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کرپشن کا، کمیشن کا، ہیرا پھیری کا، چوری کا، بدعنوانی کا، پاکستان کے سرکاری خزانے میں کسی امانت میں خیانت کا، ٹیکس چوری کا، یہ 7 الزامات جو مختلف چینلز پہ بھی رنگ رنگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، گھوم پھر کے یہی 7 الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو میں آج چیلنج کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے، کہ میاں نواز شریف پہ، میاں شہباز شریف پہ، ان کے تمام جو میں نے کہا کہ 35 سالہ کیریئر اور 20 سالہ کیریئر، اس میں سے ایک الزام ہی کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. آج جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میں نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھوڑا آگے بھی بات کروں گا. آج میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ عوامی عہدہ رکھ کر دولت جمع کرنے کا ثبوت ثابت ہونے تک کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ آنریبل جسٹس صاحب کا ایک حالیہ فیصلہ ہے جس کی تفصیلات آگے آپ کے سامنے آئیں گی. میں آپ کے سامنے ایک اور مختصر پہلو رکھوں گا، دانیال صاحب بات کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جتنا یہ جو کیس تھا اور جے ای ٹی کی جتنی تفتیش ہوئی ہے، اس کے مجھے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ جس طرف جے ای ٹی گئی ہے کہ ان کے کاروباری معاملات اور ان کی تمام جانچ پڑتال. دوسرا پہلو تھا پرائم منسٹر کا بحیثیت چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو تمام کیریئر جس کی میں نے بات کی ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا. اس کو یکسر چھوڑ دیا گیا، اس کو پوچھا نہیں گیا کیونکہ اس میں کچھ انہیں ملا نہیں. اور پرائم منسٹر کے جو والد مرحوم کا بزنس ہے، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں
کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی نیک نیتی، ان کی وفاداری، ان کی شرافت ہے، ورنہ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی پوری قوم سے اور پاکستان کے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے جو ہمارے والد صاحب سے ہمیں وراثت میں پراپرٹی ملتی ہے اس کا حساب دیتے ہیں. پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، دے نہیں سکتے. میں اور آپ جو آج اپنے کاروباری معاملات چلا رہے ہیں اس کا حساب آج سے 20-30 سال بعد ہمارے بچے نہیں دے سکتے. جو کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی ملک سے باہر پڑھ رہا ہے، اور قانون نہیں پوچھ سکتا. لیکن پرائم منسٹر نے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ نہ دیتا. یہ ان کی صاف نیتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی بدعنوانی میں ملوث نہیں ہیں. اور آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جاؤ کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ. ہماری تمام جو میں نے پولیٹیکل کیریئر آپ کو بتایا ہے، جو سرکاری عہدے ہمارے پاس رہے ہیں، جو وسائل رہے ہیں، جو سرکاری اختیارات رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ. پاکستان مسلم لیگ نون، پرائم منسٹر نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں بالکل متحد ہے. آپ نے دیکھا ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ذرا دیکھیں استعفیٰ مانگ کون رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اصل ان کی جماعت تھی، وہ ان لیڈرز کے ہاتھوں بغل بچہ بن چکی ہے، وہ ہائی جیک ہو چکی ہے. میں نے آج بھی پریس کانفرنس دیکھی، سینٹر میں محترم بابر اعوان صاحب تشریف فرما تھے، اور جو ان کے پرانے لیڈر تھے جو وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. کبھی فاتح صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کا پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھیں اصل جماعت کہاں ہے اور ترجمانی کون کر رہا ہے. آج مجھے ترس آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ کہ ان کے لیڈرز نے جماعت کن لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. باقی جو نام ہے وہ آپ چلتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایک رائے کا اظہار ہے جو JGIT کی طرف سے آیا ہے. ہم قانونی جنگ لڑیں گے، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میں انتہائی مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ایک بہت بڑی جو رپورٹ ہے 275 صفحے کے مشتمل، اس کو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی جھلکیاں دوں جو اس میں سے آپ کے ناظرین کے لیے معنی سامنے رکھ سکیں. اس میں واضح طور پر ایسی ایک فضا کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اب تو توڑ مروڑ کے بیان کہ جی اب تو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، لو جی نون لیگ کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب تو یہ فیصلہ ہو گیا، JIT کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے JIT کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں. میں 2 مدوں میں آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کروں گا. اس کے لیے میں ایک پریزنٹیشن تیار کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو روبرو جو JIT کی رپورٹ کے اندر لفظ ہیں ان کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے تبصرہ کر سکوں، آپ کو سمجھ آ جائے ساری بات کیا ہے. پلیز بھائی جان ذرا راستہ دے دیں. بھائی جان جی سب سے پہلے مے فیئر فلیٹس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا. اس رپورٹ میں اس کے اوپر ایک پوری والیوم ہے، والیوم 4، وہ سینکڑوں صفحوں پہ مشتمل ہے. اس ساری بات کو ناپ تول کے اس JIT نے سارا نچوڑ نکال کے ساری چیز کا جز نکال کے جو لیگلی ہے ان کو انہوں نے رکھا ہے کنکلوسیو فائنڈنگز میں. یہ کیا ہے؟ آخری نتیجہ. اور اس میں پہلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو مالکانہ رتبہ ہے اس میں وہ موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے. یہ رائے ہے ان کی آخری کنکلوسیو فائنڈنگ کہ شاید یار کوئی چکر ہے، کوئی ہو سکتا ہے شاید. میں PTI والے بھی یہ بات نہیں کرتے، اتنی نرم بات نہیں کرتے، جن کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. یہ موسٹ لائکلی جو ہے آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں، آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، آپ لا ڈکشنری کنسلٹ کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروبیبل کاز بھی نہیں ہے، اس میں جو ریزنیبل ڈاؤٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، جو لیگل ٹرمینالوجی ہے. یہ آ جا کے 1.5 سال کے بعد 2 دفعہ چلا کے یہ کیس ساری چیزیں کر کے تو کیا نکلا ہے؟
موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. موسٹ لائکلی رسپونڈنٹ نمبر 1 کس بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے چلیں. یہ وہ پیراگراف ہے, واحد پیراگراف پوری رپورٹ میں یہ واحد پیراگراف ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا ان فلیٹس کے آپس میں تعلق بناتے ہیں. اور یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپٹ ہم, یعنی پرائم منسٹر صاحب, ایکسپٹ ہم نو ون از ایور اسٹیٹڈ ٹو ہیو لیوڈ ان اپارٹمنٹ نمبر 1. یعنی یہ بھی حتمی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویوز کے دوران یا کراس ایگزامینیشن کے دوران کسی نے یہ کہا نہیں کہ کوئی اور بھی ٹھہرا وہاں پر, لہٰذا یہ مالک ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو موسٹ لائکلی ہے وہ بھی کیا ہے, ہوا میں ہے, وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. موسٹ لائکلی بھی کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ ہے آج آ کے جے آئی ٹی کی اصلیت آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ نے بہت باتیں کی آج پریس کانفرنس میں. خورشید سعد صاحب, آپ ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. باقی جو لوگ آج کل بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو ایک موقع دیکھ کے تو اپنی بات کرنا شروع کر دیں. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو پڑھ تو لیں. کیا یہ کہیں کسی جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے مالکانہ حقوق کوئی مان سکتا ہے؟ ابھی عمران خان ٹھہرا ہوا ہے نتھیا گلی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں, تو وہ اس کے نام ملکیت ہوگی. اور وہ بھی پھر آپ چلے, اگر یہی آپ کا جواز تھا تو آپ پاؤں کے اوپر پورا وزن کر کے کہیں تو صحیح کہ ہم نے کنکلوسیولی یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ ملکیت ہے نواز سے. موسٹ لائکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ پیج 57 کے اوپر یہ پوری جو رپورٹ ہے, اور پیج 73, یہ ان کی حتمی رائے ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو اس کے اوپر بڑے تبصرے کر رہے ہیں ٹاک شوز میں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کائنڈلی آپ دکھائیں اپنی سکرینز پہ آج رات کو. ایک کنکلوسیو فائنڈنگ جو فلیٹ تھے پیناما کے, ان کے بارے میں آپ آج آ کے کھودا پہاڑ تو نکلا موسٹ لائکلی, اور اس پہ آپ تبصرہ کروائیں. پوچھیں آپ لیگل ایکسپرٹ سے کہ موسٹ لائکلی کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 کے بارے میں. آگے چلیے, ایک سیکنڈ واپس چلنا, ایک اور واپس چلنا. جو اس میں سیکنڈ پیراگراف ہے بی, available record of the English High Court proceedings strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with Mayfair flat. یہ پیراگراف بی میں کہتے ہیں, لفظ کیا ہے آپ لفظ دیکھیں, strongly support. یہ لفظ آپ دیکھیں نا, یہ strongly support, یہ اس کا تبصرہ کریں آج رات کو ٹی وی کے اوپر. بلائیں لیگل ایکسپرٹ, ان کے پوچھیں کہ اس کا لیگل ورتھ کیا ہوتی ہے اسٹرانگلی سپورٹ کی. یہ ثبوت ہوتا ہے, یہ کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, یہ کوئی حتمی رائے ہوتی ہے؟ اسٹرانگلی سپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ, جس کے اوپر آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب بس منڈے کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اس کے اوپر ہونا ہے, اسی پہ ہونا نا. اور آگے چلیں, آگے چلیں. یہ اب ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں کتنے ممالک ہیں, ورجن آئلینڈ, یو کے سینٹرل اتھارٹی, کنگڈم آف سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹ, سوئٹزرلینڈ, لکسمبرگ. 7 ریکویسٹ, 5 ریکویسٹ, 6 ریکویسٹ, یہ رپورٹ میں سے ہے پیج 7 پہ. ٹھیک ہے, موجود ہے نا. آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں قطر لکھا ہوا ہے؟ جو وہ پیراگراف بی میں کہہ رہے تھے کہ الثانی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو 1970 سے آپ نے دبئی کا ریکارڈ نکلوایا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ملین درہم جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. تو کیا آپ قطر سے آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کوئی سوال پوچھنے, یا وہ آپ نے آنے نہیں دینا سامنے؟ وہ چیز کہیں ریکارڈ پہ نہ آ جائے. وہاں سے کیوں نہیں جی سوال پوچھا گیا؟ یہ تھوڑے سے سوال ہے نا جی, کہ اگر یہ ڈیو ڈیلیجنس اور یہ سارا کچھ بالکل صحیح ہوا ہے تو جو اہم جز ہے قطر کا, اس کو تو کسی طرف سے آپ نے آنے نہیں دیا. اگر آپ کو نہیں کرنا تھا ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ الثانی کی, تو آپ کم از کم ادھر تو پوچھتے نا. اگر آپ واقعی اس کو پورا کھنگالنا چاہتے تھے, یہ تو بنیادی جز تھا. سب سے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ قطر ہونا چاہیے تھا. کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں اس چیز پہ آؤں گا اینڈ میں. کیوں نہیں قطر سے پوچھا گیا؟
کیا وجہ اس کی؟ آگے چلیں. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بڑی مزے کی بات دکھانے لگا ہوں. یہ تھا جمالی بینچ. دیکھیں نومبر 16 یہ 2 تاریخ کو اس کی پہلی تاریخ کو ہیرنگ ہوئی تھی, 2 تاریخ کو سماعت شروع ہو گئی تھی نومبر کو. وہ جب ان کو آئی بائی شائی بتائی گئی تو یہ تمام اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. کیا لکھو ہے؟ اوائڈ سٹوریز ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹس. تھوڑا اونچا کریں اس کو یار. ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹ سپریم کورٹ. یعنی یہ جمالی صاحب نے متعدد بار کورٹ میں اور مختلف ججز نے یہ کہا کہ یہ مے فیئر فلیٹس کی ہے, یہ ایک بڑی انویسٹیگیشن نہیں ہے جہاں ہم نے سالوں لگا دینے کچھ کرنا ہے یا کوئی چھنٹ کرنی ہے, فشنگ ایکسپیڈیشن کرنی. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, بار بار کہا گیا تھا. یہ ثبوت ہے. آپ اخباریں نکال کے دیکھیں اس طریقے کی, آپ کو ہر اخبار میں یہ سپر لیڈ ملے گی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہاں سے جہاں سے شروع ہوئی اور جو پٹیشنر کی چیز تھی, یہ مائنڈ تھا کورٹ کا. آگے چلیں گے تو ہم یہاں پہنچ گئے. ایسٹس بیونڈ مینز میاں نواز شریف. آگے چلیں گے. یہ دیکھیں, یہ مے فیئر فلیٹ ہے. نیچے دیکھیں 1972. یہ دیکھیں 1972 سے شروع کر کے جتنے بھی جہاں بھی جدھر بھی بس چل سکا ہے. اور پہلی والی سلائڈ پہ واپس جائیں ذرا, واپس. یہ یہاں سے کہانی شروع ہوئی. قطر کا نہیں پوچھا, وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنی. فلیٹس جو ہے موسٹ لائکلی, کیونکہ وہاں جب ٹھہرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اس کمرے میں, لہذا وہ موسٹ لائکلی ہو گیا. یہ ثبوت ہے ماشاءاللہ. اور کدھر گئے؟ آگے چلیں جی, آگے چلیں جی, یہاں آگے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں آپ. یہ آپ نے دیکھیں نیچے اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ کمپنی انکارپوریشن ڈیٹ 1962. یہ دیکھیں 1962 سے 1962, وہ کہہ رہے ہیں مے فیئر فلیٹ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. یہ 1962 سے شروع کر رہے ہیں. 1962 سے اس کی لونز کتنے, اس کا انکم سٹیٹمنٹ کتنا ہے, اینیول آڈٹ, فلانا ڈینا, یہ سارا کچھ. آگے چلیں. ان 36 عدد کمپنیوں کی سن 62 سے لے کر کے تو رزلٹ کیا نکلا؟ آپ یہ اندازہ کریں. رزلٹ نکلا having gone through the financial details of his company's bank accounts and his declarations, FBR record, it seems not that we have discovered or it is a fact or it is proved, it seems. یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر تیسری مرتبہ کیس جاری ہو رہا ہے. جے آئی ٹی, ہیرے, وہ سارا کچھ جناب تبصرے ہو رہے ہیں سارا. یہ دکھائیں نا ذرا اپنی اسکرینوں پہ, میں نے آپ کو دیے ہیں آج ذرا یہ بحث کریں نا جی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ARY پہ, یہ 92 پہ, یہ جو چینل 24 ہیں, یہ سارے اچھے ماشاءاللہ سارے چینل ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ عوام کو دکھائیں, ان کا صحیح ذہن بنائیں کہ اس میں ہے کیا. ان کو بتائیں وکیلوں کو بلا کر کے کہ سیمز کا کیا مطلب ہوتا ہے. سیمز کا مطلب میں نے گوگل میں ٹائپ کیا, لیگل میننگ آف سیمز. آپ کو پتہ کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, آپ خود کر کے دیکھ لیں. آگے لکھا ہوا ہے اے جوک. کریں ابھی آپ کر لیں, کوئی بھی کر لیں. ادھر لیگل میننگ آف سیمز گوگل میں ڈالیں, پہلا جو ہے اس کے اوپر کلک کریں, اس میں نکلے گا جوک. آگے چلیں. تو کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ نہیں ہے کہ پیناما پیپرز میں جو فلیٹ نکلے ان میں سے ہم نے کچھ کر لیا. یہ سارا وہاں لکھا ہوا ہے موسٹ لائکلی, ادھر لکھا ہوا ہے سیمز, یعنی فلیٹ کے بارے میں موسٹ لائکلی ہے کیونکہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ نہیں کہ موسٹ لائکلی اس لیے کہ ہمیں فلانا ڈاکیومنٹ ملا ہے, یا یہ بینک اکاؤنٹ ملا ہے, یہاں یہ کسی نے گواہی دی ہے, یا کس طرح کی کوئی بات ہے, یہاں عدالتی کو کاغذ ملا ہے, یہاں کوئی ٹائٹل ڈیڈ ملی ہے, یہاں آپ کے دستخط کہیں ملے ہمیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اس سے صرف کہ آپ ٹھہرتے تھے اور موسٹ لائکلی. اور دوسرا جو ہے سارا 1962 سے لے کر کے ریکارڈ کو گراف بنا کے کھنگال مارا ہر چیز, اور نکلا کیا؟ سیمز. اور اینڈ میں کیا؟ سیمز اور موسٹ لائکلی کا کیا نتیجہ نکلا؟ There exists a significant gap disparity amongst the known and declared sources of income and wealth. JIT is compelled to refer to 9NAB. اب میری ایک منٹ کے لیے میری بھی استدعا سن لیں. یہ کام جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جھٹ پٹ ہے.
آگے چلیں جی. یہ آپ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جو آخری آرڈر آن ریکارڈ ہے منڈے کا, جو منڈے گزر گئی ہے, اس کا آخری آرڈر آن ریکارڈ جو 10th کا ہے, وہ یہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A complete investigation report has been submitted by JIT. کیا لکھا ہوا ہے؟ مکمل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے, کمپلیٹ. ٹھیک ہے, رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں جی آگے چلیں. یہ دیکھیں, efforts to pursue the matter further are however underway. آگے چلیں جی. Mutual legal assistance report ongoing. واپس جائیں, ایک اور کمپلیٹ. ان میں سے کون سچا ہے دونوں میں سے؟ ہم کس کا ویو لیں؟ اب اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے, خبریں نکل رہی ہیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں راتوں کو لائٹیں جگا کے ابھی بھی کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ٹیلی فون جا رہے ہیں, ابھی بھی ڈاکیومنٹس جمع اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ جب یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے تو وہ سمیٹ تو نہیں رہے اپنا سامان, تو پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ اور جو اہم جز ہے, جس میں اہم سوالات پوچھے گئے, ایک تو اس میں قطر سرے سے ہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اویلیبل بھی نہیں ہے, تو ہم اپنا دفاع کریں جو سیکرٹ رکھ دیا گیا. میں اب آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرانگلی سپورٹ, رہنے دیں اس کو پلیز, موسٹ لائکلی سیمز, اس سے آپ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کرنے کو جا رہے ہیں, یا صرف یہ ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح یہ ٹرائل کو بھیجا جائے اونے پونے, اور ایک میڈیا وار جو ہے وہ چلتی رہے. 8 مہینے جو ہے, جو 12 مہینے دیکھیں نا آپ, یہ مریم نواز صاحبہ کو 13 مہینے کے لیے تذلیل کی گئی, زہر اگلا گیا, کیا کچھ نہیں کہا گیا, کلپس چلائی گئی, ان کا منہ مس کر کے رنگ ڈال کے پیچھے خوفناک موسیقیاں چلائی گئی, دن رات دن رات دن رات. اور جب آرڈر سامنے آیا کورٹ کا, اس میں مریم صاحبہ کا نام ہی نہیں تھا. یہ جو BVI-FIA کا خط ہے, اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ڈلا ہے. یہ خط عدالت کے سامنے تھا, 5 ممبر کے سامنے. اس خط کو دیکھ کے انہوں نے صرف اس کو ویریفائی کیا ہے, وہ بھی غلط کیا ہے, وہ بھی اللیگلی ہوا ہے, وہ بعد میں ہم عدالت میں بتائیں گے. لیکن وہ کوئی نیا ایویڈنس آیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس JIT کے پاس؟ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں نہیں آیا. تو پھر انہوں نے کیسے دوبارہ ان کو ڈال دیا؟ کیونکہ ڈان لیکس میں سلپ ہو گئے تھے. یہ کیا ہے کہ یہ جنگ کا طریقہ ہے؟ یہ 5th ڈائمینشنل وارفیئر ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس JIT نے کون سے نئے ایویڈنس کے اوپر سپریم کورٹ کے دیے ہوئے آرڈر کو دوبارہ وہ کوشش کی ہے وار کرنے کی اس کے ذریعے, اور سیبز اور موسٹ لائکلی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, آج قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, عمران خان صاحب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو 230 بلین جو چائنا کٹ اور ٹیررزم کی وجہ سے عاصم حسین صاحب کو, بھائی جان چھوڑ دیں پلیز, آپ چھوڑ دیں پلیز, عاصم حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, تو عاصم حسین صاحب آج کل جیل میں ہیں, وہ گرفتار ہیں یا وہ باہر ہیں؟ وہ 230 بلین جو ہے وہ ریکور ہو گئے ہیں, یا محض وہ آمنی گروپ کے اوپر جو چھاپے لگے تھے, وہ جو حبیب بینک کے اوپر بھی ایک چھاپا لگ گیا تھا, وہ چیزیں ریکور ہو گئی ساری؟ وہ جو آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایکٹ ہے سندھ میں, انہوں نے پوری کی پوری نیب ہی ہٹا دی ہے. یہاں سے نیب جو ہے وہ موسٹ لائکلی اور سیمز کے اوپر جو ہے چڑھائی جا رہی ہے, نیب کورٹ کو بھیج رہے ہیں سیکشن 9, اور ادھر سے قانون پاس کر کے اسمبلی میں سے نیب کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے سندھ میں پورے میں, جہاں پر ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہے نا طرف چلے جائیں. اس پہ اب چلے جائیں. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پیپل پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, جن جن جماعتوں نے اس کے اوپر سوائے PTI کو, ان کے ساتھ تو بات کرنی فضول ہے, وہ تو خود اپنا جواب نہیں دے سک رہے. ان کے تو اپنے کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنے سوالات اٹھا دیے منی ٹریل کے اوپر, اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے بحق سرکار زمین کرک کر دیا, الیکشن کمیشن سے وہ فرار ہیں. وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ڈیسیجن کو کائنڈلی کسی لیگل مائنڈ سے ریویو کروائیں, اور یہ موسٹ لائکلی یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ ویریفائی کریں. اگر یہی ہے
تو پھر آپ کی جو محترمہ اللہ جنت نصیب کرے ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اس نعرے کے اوپر داغ نہ بنے، کیونکہ اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے سامنے کنکلوسیو فائنڈنگ دوں میں آپ کو. اور جو جماعت خود پورا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو ہے نا وہ ساری کیسز کو ختم کر رہے ہیں اپنے ایکٹ کے ذریعے اور شفٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی، ان کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. ابھی کل وہ تازہ سیاہی نہیں سوکی اس کی کہ وہ ریجیکٹ کیا گورنر سندھ نے. اور دوسری جانب جو جماعت بڑا اوپر کے بات کر رہی ہے، کے پی میں تو 2 سال سے ہم روز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو احتساب کمیشن نے 90 دن میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی وہ تو 2 سال سے تالے لگے پڑے ہیں. وہ درس دے رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، قانون کے آئین کی پاسداری اور اداروں کی پاسداری کرنی چاہیے. اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئسٹ کمپنی ہے آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ واجد ضیاء صاحب انہوں نے اپنے کزن کو جو ہے نا انتخاب کیا کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا. تو ان فیکٹس کو بھی جو ہم ڈسکاؤنٹڈ سمجھیں پھر. اور آپ یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ آڈٹ کے لیے ڈاکیومنٹس کے لیے چناؤ کیا گیا بندہ وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ آیا یا وہ کوئسٹ والوں نے آگے رکھا ہے؟ وہ کس نے کی ہے؟ اور یہ جو ڈسکاؤنٹ کی کک بیک ہے یہ تو کہیں پاکستان تو نہیں آئی، یہ کیسے چناؤ ہوا ہے؟ ہماری پہلی شکایات تو ابھی وہ زخم تازہ ہیں، اوپر سے یہ نئے آتے جا رہے ہیں اور وہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں ہر چیز. تو یہ خدارہ ایسے نہیں. پپرا کے رولز جو ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے ہیں کہ آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پروکیورمنٹ. آپ کو پتا ہے یہاں پر انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کا پپرا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب ہر چیز تیس نیس کر دینی، کسی طرح گریبان تک پہنچ جائیں. اور کر کے بھی آپ کہتے ہیں موسٹ لائکلی، کر کے بھی سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں سیمز 1962 سے لے کر کے. سو میں تو فرینکلی سپیکنگ حیران، کیا تو یہ تو رونٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو جیسے یہ چیز کھل رہی ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ واجد ضیاء صاحب جو بتائے جاتے ہیں کہ جی بہت ہی ایماندار ہے، یہ وہی ہیں جو بے نظیر کی اسیسینیشن کے JIT کے ہیڈ تھے. آپ پتہ کر لیں اس میں جا کے، اخباروں کی زینت بنے رہے ہیں یہ صاحب، کیا وہ وہاں اترا ہے. اور یہ بھی پتہ کر لیں کہ اس JIT میں سے ٹیکس کون کون ادا کرتا ہے. جو ٹیکس کے اوپر جو ہے انکوائری کر رہے ہیں، جو ٹیکس کے اوپر اور اثاثوں کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں، ان کا خود کا بھی پتہ کر لیں کہ کون کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ آپ کو چھوٹی سی میں نے جھلک دی، آپ پتہ کریں، میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے آپ لوگ بتا دیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تو یہ علیحدہ ایک پروسیس ہوا ہوتا، اس کی کسی اور چیز کے ساتھ جڑوا نہ ہوتا تو ایک ذہن علیحدہ ہوتا، ہمارا بھی شاید آپ کا بھی. لیکن طاہر القادری 1 جو الیکشن سے پہلے کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ کوئی حملہ ہوا تھا ریاست کے اوپر؟ کوئی گربان پکڑا ہوا تھا کسی نے ریاست کا؟ الیکشن آ رہا تھا نا، سیاست الیکشن سے ہوتا ہے نا. تو یہ ریاست الیکشن کے خلاف ہے، لوگوں کی رائے کے خلاف ہے. یہ منوایا جا رہا تھا ان کو اس وقت جب پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ ٹیکنالوجی برپا ہوئی ہے، وہ نئی بیکٹیریا جو ڈالی گئی ہے، نئے انجیکشن جو لگے. اور اس کے بعد پھر دھرنا 2 ہوا، پھر یہاں پر وہ آ کے بند کر دیا اسلام آباد اور شیشے توڑ دیے سارے اس کے جو میٹروز ہیں. مطلب 500 چھوکرے لے کے جون سی پالیسی ہے گورنمنٹ کی آپ منوا لیں. یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ پھر ڈاؤن لیگز، یہ ساری چیزیں چلتی چلی آئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے. تو یہ بار بار حربے ہوئے ہیں اور بار بار وہ فیل ہوئے ہیں. تو پھر ہم اس کو کیسے مان لیں؟ کون اس کو مانے گا؟ یہ اس JIT کی رپورٹ کو کون مان سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر تو یہ صرف تیاری کی جا رہی ہے کہ مزید 8 مہینے کے لیے ایک میڈیا وار کریں، تو میں تو جوڈیشری کو التجا کروں گا ہمبلی، سر جھکا کے، جیسے پہلے دن سے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالتوں کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، ہر جگہ پر، کہ خدا را یہ موسٹ لائکلی جیسی چیزیں اور یہ سیمز جیسی چیزیں اور یہ آن گوئنگ اور یہ جو ساری آپ نے خود ان کے اوپر انکوائری کی ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ نے خود اس JIT کی انکوائری آرڈر کی ہے. اب اگر وہ پپرا کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے، اگر وہ کوئسٹ کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے، اگر وہ فورینزک جو ریویو کی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انکوائری کریں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ قطر کو آپ نے لکھا تک نہیں ہے، سوال پوچھنا نہیں ہے ان سے کسی نے کہ جی آپ کی ڈیو ڈیلیجنس میں آپ کے، ہمیں تو بہت سوال پوچھے، 5 دفعہ 6 دفعہ بلایا ہے، تو عدالت ان سے بھی تو پوچھے کہ جی آپ نے قطر کیوں نہیں لکھی میوچل لیگل اسسٹنس؟
آپ وہ جان بوجھ کے بند کرنا چاہ رہے تھے کہیں سے وہاں کوئی چیز تصدیق ہو کے نہ آ جائے؟ یہ تو آپ کے کنٹرول میں تھا نا. سو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے یہ ساری پرانے پاکستان کی بو آ رہی ہے اس میں سے, یہ نئے پاکستان نہیں ہے. عثمان خان صاحب دانیال صاحب اور طارق صاحب, آپ کی جب بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ سپورٹ کے پرچے اڑا دیں گے, اور یہ 4000 جو سپاہٹ کے اور 250 سپورٹ کے سپاہٹ ہیں, کیا اس میں سے ایسے لگ رہا ہے کہ 7 بجے یہاں سے نکالی ہے کھوٹا پہاڑ اور نکلا چوہا, یہ رپورٹ چیلنج کی جائے گی عدالت میں, یا یہ 7 مقالات جو آپ نے اس میں سے ڈھونڈے ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک جو انالیسس پیش کیا, وہ ٹیکنیکل باتیں دانیال عزیز صاحب نے کی. اس بلیٹن سے اتنا.